حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، معصومیت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارتوں کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ یہ بات دیگر بھائیوں کے دل میں حسد، جلن اور نفرت پیدا کرنے کا باعث بنی۔ بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے باپ کلی گمراہی میں ہیں۔ یہی احساس محرومی ان کے دلوں میں بغض کی آگ بھڑکاتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں تاکہ والد کی توجہ ان سے ہٹ جائے۔ تاہم ان میں سے ایک بھائی نے قتل کی مخالفت کی اور مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ آ کر اسے لے جائے۔ یہ ایک چالاک سازش تھی جو بظاہر قتل سے کم تر تھی، مگر مقصد وہی تھا، یوسف کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا۔ سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے اور سیر کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا مگر اصرار پر اجازت دے دی، اگرچہ دل میں خدشات موجود تھے۔ جب وہ یوسف کو لے کر جنگل پہنچے تو انہوں نے اسے پکڑا اور زبردستی کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں انہوں نے یوسف کے کرتے کو پھاڑا، اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر واپس آئے اور کہا، اے ہمارے والد، ہم دوڑ میں مصروف تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ یہ ایک جھوٹا بہانہ تھا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ آیا۔ اگرچہ بھائیوں نے بہت گہری سازش کی مگر اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب آئی۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے جا کر بھیج دیا، اور وہی یوسف جو کنویں میں ڈالے گئے تھے وقت کے ساتھ مصر کے وزیر اور عظیم حکمران بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کی سازش ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے، مگر اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق چھپے ہیں۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر سکتی ہے۔ جھوٹ اور سازش وقتی کامیابی تو دے سکتے ہیں مگر انجام کار سچائی ہی غالب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے مگر آخرکار انہیں سربلند کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں صبر، توکل اور معافی کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.